मारो मारोश बेटा, जल्दी करो, यूनिवर्सिटी से देर हो रही है। अभी तुमने खाना भी खाना है। उसकी अम्मी तेबक पर खाना लगाती उसको आवाजें दे रही थी, जो ना जाने कमरे में क्या कर रही थी। अम्मी जान, बस 1 मिनट, आ रही हूँ, बैग में बुक्स डाल रही हूँ, उसने कमरे से ही हाँक लगाते हुए कहा, और जल्दी जल्दी बैग समेटकर मोबाइल उठाती बाहर आ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग बाबा, उसने अपने वालिद एहसन साहब को पीछे से गले मिलते हुए कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ खाना खाओ और मेरे साथ जाना है। बेटा आज यूनिवर्सिटी? उन्होंने उसको प्यार करते पूछा। नहीं बाबा, शावी का बच्चा लेने आएगा, अपनी ही मस्ती में बोली। उसको लगा उसकी अम्मी किचन में है। मारो, कितनी बार कहा है इंसानों की तरह बोला करो, उन्होंने उसको आंखें दिखाते हुए कहा। ओके बाबा, डॉक्टर शाविज साहब मुझे आज यूनिवर्सिटी के लिए पक करेंगे। ठीक है अम्मी जान, अपने वालिद को कहती अपनी अम्मी से भी मुखातिब हुए, जिसने उसकी बात पर दोबारा उसको आंखें दिखाते थी, और एहसन साहिब अपनी लॉडली की बात पर हंस दिए थे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, शाविज अंदर दाखिल होते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मारिया, मारोश की अम्मी। और एहसन साहब ने एक ज़बान जवाब दिया। शावेज ने मारोश की तरफ देखा, जवाबन उसने उसको आंख मारी, तो वो हंसता हुआ कुर्सी खींच कर बैठ गया। बेटा नाश्ता करोगे? उफ, खाला जान दे दे, मैं नाश्ता नहीं करके आया, अम्मी तो कह रही थी, बट मुझे लगा ये मारोश मीम साहिबा को देर हो जाएगी, पर ये तो खुद अभी कर रही हैं। इतनी लंबी चौड़ी वजाहत पर वो हंस दी। तौबा शावी, कभी तो घर से खा लिया कर, उसने अग्गे को होते जबान चढ़ाते हुए कहा, लेकिन अगले ही लम्हे अपनी अम्मी की जबरदस्त घूरी से वास्ता पड़ा, जिस पर वो जबान दांतों तले दबागी। अरे यार चड़ैल, तेरा थोड़ी खाता हूँ, या तेरे खाने में कमी तो नहीं ना आती? वो भी आगे डॉक्टर शावेज था। डॉक्टर शावेज, नाश्ता कर लिया हो तो चलें, उसने अपना बैग उठाते हुए कहा। ताबेदार जनाब, चलें, उसको हंसकर कहता मारी बेगम और एहसन साहब से मिलता बाहर चला गया। मारो यार, सबके सामने ऐसी हरकतें मत किया कर, वरना मैं आपे से बाहर हवा ना फिर ना कहीं। गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। कैसी हरकतें? वो मासूमियत से कहती, अनजान बनी थी उसकी। अनजानियत पर उसने अपने गर्दन तिरछी करके उसकी तरफ देखा। चड़ैल बाज आयार। हाँ, उफ, डॉक्टर शाविज आपके साथ नहीं, ये करना तो किसके साथ ये सब करना है? उसने उसके बाजू पर चुटकी काटते हुए कहा, तो वो हंसती। पागल, वैसे मैं चाहता हूँ अब हम शादी भी जल्दी कर लें, उसने अपनी दाढ़ी खज्जा कर कहा। बाज रहो शावी, मंगनी तुम्हारी फरमाटिश पर कर ली, स्टडी से पहले शादी का सोचना भी मत, उसने उंगली उठाकर कहा, तो वो कहका लगा उठा। ओके शावी की जान, उसने ताबेदारी से कहा, जिस पर वो भी हंसती। फिर हल्की फुल्की बातों के दरमियान रास्ता कटा, उसको यूनिवर्सिटी छोड़ता खुद भी हॉस्पिटल की राह ली। मारोश अपनी मस्ती में अपने बालों को लहराती हुई जा रही थी। ये गौर किए बगैर के 2 आंखें उसको बहुत इनमाक से देख रही हैं। इन 2 आंखों ने उसको पूरी को देखा, और फिर नज़र उसके बालों पर ठिठगी, जो हवा से उड़ भी रहे थे। मारोश अपने ध्यान में जा रही थी कि उसको महसूस हुआ कि काऊ उसके पीछे है। उसने रोककर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे काऊ ना था। फिर अपना वहम समझती हंसती दोबारा चलने लगी, लेकिन उस दफा उसको वाज़े महसूस हुआ कि किसी ने उसके बालों में हाथ फेरा है। डर कर दोबारा पीछे देखा, लेकिन फिर भी काऊ ना था। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। अपने दिल पर हाथ रखा, जो इतनी तेज रफ्तार से चल रहा था कि जैसे अभी बाहर आ जाएगा। अपने माथे पर हाथ फेरती दोबारा सीधा तलने लगाए। अभी पड़ी ही थी कि किसी फौलादी जिस्म से टकरागी। गिरने ही लगी थी कि आगे वाले ने उसकी लैंडिंग होने से पहले अनी बाहों में कैद कर लिया। वो सख्ती से आंखें मैची, उसकी शर्ट को मिट्टियों में जकड़े उसकी बाहों में झोल रही थी। डर साफ उसके चेहरे पर था। मारोश को जब महसूस हुआ कि वो नहीं गिरी, तो उसने हल्के से अपनी आंखें खोली और सीधी नज़र होते हुए उस शख्स के चेहरे पर गी और ठहर गई। गोरा रंग, ब्राटन, दाढ़ी, ब्राटन, बिखरे बाल, बिलाशुबा वो खूबसूरती का शाहकार था। मारोश ने उसकी आंखों में देखा। वो उलझी, क्योंकि वो उसकी आंखों का रंग नहीं समझ पा रही थी। आप बचकी हैं? उसके चेहरे की तरह उसकी आवाज़ भी सहरंगेज थी। हाँ हाँ, शुक्रिया। पहले उसकी बात समझती, फिर फौरन उससे पीछे होकर अपने आप को संभालने लगी। एम न्यू
प्लीज टेल मी वेयर इज फिजिक्स डिपार्टमेंट। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेशक उसकी उस अदा से बहुत कुर्बान हुए होंगे। आए सीधा जाकर रोटेट सैटर्ड पे। उसने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा, शुक्रिया। ये कहकर 2 कदम ही चला था कि रुक कर फिर मुड़ा। उसके ऐसा करने से मारोश ने उसको सवालिया नज़रों से देखा। बाय द वे एम इब्तिसाम, इब्तिसाम मलिक। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कहा। मारोश ने पहले उसके हाथ और फिर उसको देखा। बेशक वो बोल्ड लड़की थी, लेकिन सिर्फ शावेज के लिए। एंड आई एम मारोश एहसन। उसने अपना नाम बताया और झिझकते हुए अपना हाथ उससे मिलाया, पर फौरन खींचने पर मजबूर हो गई। उसने हैरत से अपने हाथ को, फिर उसके हाथ को और फिर इब्तिसाम को देखा। उसकी हैरत देखता वो मुस्कुराता हुआ ये जा वो जा पीछे वो शौक नज़रों से अपने हाथ को देखने लगी। ये कैसा इंसान था? मतलब इतने ठंडे हाथ के कोई टच नहीं कर सकता। इतने ठंडे भी किसी के हो सकते हैं, हालांकि ये इतनी ठंडी नहीं है। खुद से बड़बड़ाती उस रास्ते को देखने लगी जहां से वो गया था। वो फिर याद आने पर जल्दी से क्लास की तरफ भागी। वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी। उसके जाते ही वो दरख्त के पीछे से निकला और दरख्त से टेक लगाकर सीने पर हाथ बांधे उसको भागता हुआ देखने फिर उसके ओझल होते। उसने लंबी सांस खारिज की, फिर हाथ को देखा जहां उसका लम्स अभी भी बाकी था। अपना हाथ नाक के पास ली जाकर उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। क्या हुआ मिस पटाखा, आज कहाँ गुम हो? मारोश को यूं खामोश बैठा देख, जो कि पहली दफा हुआ हा, शावेज ने हैरत से पूछा। कहीं नहीं शावी, बस वैसे ही। उसने बाहर के नज़ारे देखते हुए कहा। कुछ तो है जो अपने शावी से छुपा रही हो। को परेशानी है मारो तो बताओ मुझे। उसने परेशानी से उससे पूछा। नहीं शावेज, कुछ भी नहीं हुआ। उसने हल्के से मुस्कुराकर उसको तसल्ली देते हुए कहा। अच्छा, तो नहीं बताना चाहती तो ठीक, जब दिल करे बता देना। डॉक्टर शावेज हाजिर है। उसने प्यार से उसका हाथ थामते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। अच्छा, तो आइसक्रीम खाओगी? उसने उसका मूड बदलना चाहा। यस, वाई नॉट, वो पुरजोश अंदाज में बोली। आइसक्रीम की तो दीवानी थी। ओके, तो चलो खाते हैं। उसका मकसद उसका ध्यान भटकाना था, जिसमें वो कामयाब भी हो गया था। फिर बातों के दौरान आइसक्रीम खाट और उसको घर छोड़कर खुद भी घर चला गया। बिग बोरोसे ने जाज़िबा ने हाथ मिलते हुए कहा। बोलो। इब्तिसाम जो सोफे की पुश्त के साथ सर टकाए बैठा था, आंखें मूंदे की बोला, मैं बाहर चली जाऊं? बज़ाहिर उसने निहायत कॉन्फिडेंस से कहा, पर जानती थी क्या होने वाला है। उसकी बात पर इब्तिसाम ने अपनी छट आंखें खोलीं और उसकी तरफ देखा। शायद मैंने सुनने में गलती कर दी है, दोबारा कहना। उसने आंखों में वार्निंग लिए पूछा। उसने उसकी आंखों से नजरें चराटें। अभी वो बोली ही थी कि पलक छपकने से पहले इब्तिसाम उसके पास पहुंचता, उसके बाजू को अपने हाथ की गिरफ्त में लेके दबोचा। दोबारा तुम्हारे मुंह से बाहर जाने का ना सुनो। मैं ये भूल जाओ कि 5 दिन से पहले तुम अकेली बाहर निकलोगी, समझी? उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा। बिग बोरो कब उस कैद से रिहाट मुलेगी? उसने अपना बाजू आज़ाद करवाते हुए कहा, क्योंकि गिरफ्त बहुत सख्त थी। सिर्फ 5 दिन सब्र करो। उसका हाथ छोड़ता अपनी 5 उंगलियां उसके सामने लहराते हुए कहा, तो उसने अपना बाजू सहलाया। बिग बोरो, मैं तंग आ गई हूं जब से यहाँ आए हैं। एक दफ़ा आप लेकर गए थे, उसके बाद निकलकर नहीं देखा। उस कैद से तंग आ गई हूं। उसने आवाज़ आहिस्ता रखते हुए कहा। जानती थी ज़रा सी आवाज़ ऊंची उसकी। फिर शामत, ठीक है, जाओ बाहर जाओ। फिर जब वो लोग तुम्हें ले जाटेंगे फिर खुश रहना। वो कैद इस कैद से बदतर होगी। मरूगी भी उनकी मर्जी से, जियोगी भी उनकी मर्जी से। फिर तुम्हारा नामो निशान भी ना मिलेगा, गुलाम बना लेंगे तुम्हें। अपने गुस्से पर काबू पाता उसको बता रहा था, लेकिन बिग ब्रो अब तो बादशाह हैं, फिर वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? उसने उलझे हुए कहा। समझ जाओगी। उसने उसके हाथ की उंगली के साथ अपनी उंगली मैच करते हुए कहा। अब बाहर जाने का नाम तो नहीं लोगी और ना मुझे गुस्सा दिलाओगी? उसने अपने बाजू पर अपनी उंगली के निशान देखते हुए कहा। ना, नहीं बिग ब्रो। गुड गर्ल, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। तुम्हारी गुस्सा दिलाने से किसी मासूम की जान जाती है। क्यों इन मासूमों की जान लेने पर तिली हो? आज बहुत मुश्किल से काबू पाया है, वरना पता नहीं किसकी शामत थी आज।
اس کی گال پر انگلی پھیرتے اس نے ہمیشہ اس کے غصہ دلانے کا نتیجہ بیان کیا، جس پر اس نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیں کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ کوئی معصوم مرتا ضرور ہے۔ ماروش عصر کی نماز پڑھ کر لانچ میں آ بیٹھی تھی اور ٹی وی لگا لیا، لیکن اس کا وہاں بھی دل نہ لگا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک یونیورسٹی والا واقعہ گھوم رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کے ٹھنڈے ہاتھ بار بار ذہن میں آ جاتا۔ اف، کیا ہو گیا ہے یار؟ یہ شاویز آ جاتا تو کچھ دھیان بٹ جاتا میرا۔ خود سے بڑبڑاتی، ٹوٹم دیکھا جہاں 4:30 ہو گئے تھے۔ اف، میرا فون بھی اوپر ہے۔ خود سے بڑبڑاتی، صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ آنکھیں موندتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے صبح والا منظر لہرا گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد چھٹ سے اس نے آنکھیں کھولی اور سامنے ریموٹ اٹھانے لگی کہ ساتھ اس کو اپنا فون پڑا نظر آیا۔ اس نے حیرت سے اپنا فون اٹھایا۔ فون تو کمرے میں تھا۔ ماما، امی جان، خود سے کہتی، اپنی امی کو آوازیں دیتی، کچن میں گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماما، کیا آپ نے فون ٹیبل پر میرے سامنے رکھا تھا؟ نہیں بیٹا، میں تو کچن میں تھی۔ تو پھر ماما، میرا فون کمرے میں تھا، نیچے لانچ میں کیسے آیا؟ مطلب صبر صبر صبر، کیا بولی جا رہی ہو؟ تم اپنا فون خود ہی لاٹ ہوگی۔ چلو چھوڑو، آؤ میری مدد کر کھانا بنانے میں۔ اس کے امی اس کو کہتی دوبارہ کام میں چڑھ گئی۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا؟ خیر، کیا پتا میرا وہم ہو، میں خود ہی لوٹ ہوں۔ فون سر جھٹکتی، وہ بھی اپنی امی کی مدد کرنے لگی اور باہر درخت پر کوں بیٹھا کچن کی کھڑکی سے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا اور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک دن تیری راہوں میں باہوں میں پناہوں میں آؤں گا اور جانا ایک دن تیرا ہو جاؤں گا۔ اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی مٹھی بند کی اور اتنا سا گنگناتا کہکا لگا اٹھا اور اس کے کہکے سے پاس بیٹھے پرندے بھی اڑ گئے تھے۔ یقیناً وہ اس کی دیوانگی سے ڈر گئے تھے۔ سو گیا یہ جہاں، سو گیا آسماں، سو گیا یہ جہاں، سو گیا آسماں، سوگی ہیں ساری منزلیں، ہو ساری منزلیں، سو گیا ہے راستہ۔ ماروش جو سوری تھی اس کے کان میں اس گانے کی آواز پڑی، جیسے کنواں بہت پیار سے گنگنا رہا ہو۔ اسے اپنے پاس سے نہایت خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس کرتے اس نے اپنی آنکھیں کھولنا چاہی پر کھول نہ سکی، جیسے کسی نے اس کی آنکھیں پر ہاتھ رکھا ہو اور اس کو آنکھیں کھولنے سے پاز رکھا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس خوشبو میں رچ رہی تھی، اس کے چاروں سو مہک بکھر گئی تھی۔ تم ایک دن میری پناہوں میں ہوگی۔ پھر اس کے کان میں کسی کی آواز پڑی۔ اس آواز میں جنونیت تھی۔ پھر کہکا لگا اور پھر ہر طرف سرناٹا چھا گیا۔ اب نہ ہی کسی کے گانے کی آواز تھی، نہ وہ خوشبو، نہ وہ مہک، صرف خاموشی تھی اور خوف تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر آنکھیں کھولی اور پسینے سے شرابور اٹھ بیٹھی، اپنے کانپتے ہاتھوں سے لاٹر جلا اور ارد گرد دیکھا، لیکن کون نہ تھا۔ اپنے بیڈ کی بیڈ شیٹ تک اتار دی، تکیے نیچے بکھرے پڑے تھے۔ بیڈ کے نیچے دیکھا، لیکن اس کو کوں دیکھاٹ نہ دیا۔ ہانپتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی اور پانی کا جگ اٹھایا، جس میں پانی نہ تھا۔ اٹھتی، ڈرتی نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا اور چھوٹے چھوٹے قدم بڑھانے لگی۔ آہستہ آہستہ زینے اتر رہی تھی اور کانپ رہی تھی، ارد گرد بھی دیکھ رہی۔ پسینہ ایسے تھا جیسے کڑکتی دھوپ میں سورج کے سامنے کھڑی ہو۔ کچن میں داخل ہوتی، جلدی سے فریج کھولی، لیکن فریج کھولتے ہی لاٹر چلی گئی۔ پانی کی بوتل کی طرف بڑھایا، ہاتھ اس کا ویسے ہی رک گیا اور ہلکے سے اٹھایا تو فوراً لاٹٹ آ گئی۔ اس نے اپنا خشک گلا تر کیا۔ اس نے فریج سے بوتل نکال کر شیلف پر رکھی کہ پھر سے لوٹ کی، پھر پھر کی۔ کچھ دیر یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر لوٹ کی اور دوبارہ نہ آ۔ دھک دھک، دھک دھک، دھک دھک، دھک دھک۔ اسے اپنے گرد کسی کے دھک دھک بولنے کی آواز آ۔ کون ہے؟ ہو تک تم، اس نے ڈرتے ہوئے اٹک کر بولا۔ اس کے بولتے ہی وہ آواز ختم ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے بوتل کھولنا چاہی، لیکن وہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ جلدی سے نیچے جھک کر اٹھا تو کسی کا ہاتھ اس کی کمر سے ہوتا پیٹ تک آیا۔ ماروش کے ہاتھ وہی منجمد ہو گئے۔ اس کا دل جیسے رک گیا تھا۔ اب تو اس کو اپنے دل کی دھڑکن بھی سناٹ نہیں دے رہی تھی، پوری ساکت ہو گئی تھی۔ پھر آہستہ سے کسی نے اس کے کندھے سے اس کے بال ہٹائے۔
उसको अपने चेहरे पर और गर्दन पर बाल हटाते वक्त किसी की उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। उसने सख्ती से अपनी आंखें मैचे, होठों को सख्ती से पेवस्त किया। फिर आहिस्ता से उसकी गर्दन को किसी के होठों ने छुआ और फिर उसने अपने दांत निकालकर उसकी गर्द पर दांतों से दबाव डाला। उसके ऐसा करने से उसके हल्क से दिल खराश चैनख निकली और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो उसकी बाहों में झोल गई। उसकी बाहों में गिरते ही उसने उसके चेहरे पर आए बाल हटाए और उसकी गाल पर अपना लम्स छोड़ता चेहरा उठाकर उसको देखने लगा, जिसके बेहोशी के बावजूद चेहरे पर हया की सुर्खी फैल गई थी। यही बेड पर तुम जिन कमते ही मारोश बेटा उठो। उसकी अम्मी के उसके हिलाकर उठाने से उसने अपनी मंदी मंदी आंखें खोली। मामा आप? और मैं? उसने अपनी अम्मी को देखते उठकर कमरे को देखा। फिर रात का सारा वाकया उसके जहन में किसी फिल्म की तरह दौड़ने लगा। उसने जल्दी से अपनी गर्दन पर हाथ लगाया। क्या हुआ बेटा? मामा मैं यहाँ कैसे? क्या मतलब यहाँ कैसे? तुम अपने कमरे में ही हो? और कमरे का हशर क्या क्या हुआ था? मैंने अभी आकर देखा और तुम्हें जगाया। क्या? लेकिन मैं तो किचन में। खुद से बड़बड़ाहट तो उसकी अम्मी ने हैरत से देखा। क्या हुआ बेटा? खुद से क्या बड़बड़ा रही हो? वो मामा मैं यहाँ कैसे? किचन मैं वो कमरे मैं दांत उसने। उफ क्या बोल रही हो बेटा? कुछ समझ नहीं आ रही, तुम अपने कमरे में ही थी। उसकी अम्मी ने उलझते हुए कहा। का परेशानी है बेटा? उसके अब्बू ने परेशानी से पूछा। नहीं बाबा। उनको परेशान होता देख अपने चेहरे से पसीना साफ करती जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली। अच्छा बेटा मैं नाश्ता लगाती हूँ, आ जाना नीचे। उसकी अम्मी ने प्यार करते हुए कहा। जी ठीक है, मैं आधे घंटे तक आती हूँ, ओके? उसके अम्मी और अबू उसको प्यार करते नीचे चले गए। उनके जाते ही रात का वाकया दोबारा जहन में आता। घुटनों में सर देकर रो दी। इतना ज्यादा रो कि रोते रोते बेहोश होकर बेड पर ऊंधे मुंह गिर गई। देखो मारोश बेटा, अभी तक क्यों नहीं आ? मारोश का इंतजार करते एहसन साहब ने मारिया बेगम से कहा। जी मैं देखती हूँ। मुस्कुराकर कहती। मारोश के कमरे में आ तो उसको ऊंधे मुंह बेड पर गिरा देख। वो जल्दी से उसके पास भागी। मारोश 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 बेटा उठो, क्या हुआ है? उसकी अम्मी ने उसको सीधा करके उसके चेहरे से बाल हटाकर कहा। एहसन एहसन साहब जल्दी आएं, देखें मारोश को क्या हो गया है। मारिया बेगम ने रोते हुए घबराकर एहसन साहब को आवाज दी। क्या हुआ? एहसन साहब ने कहा, लेकिन अंदर मारोश को बेहोश और मारिया बेगम को रोता देख फौरन मारोश पास आए। मारोश मारोश बेटा उठो, क्या हुआ है मेरे बच्चे? उन्होंने उसको हिलाते हुए कहा और फौरन जहन में इते अपना फोन उठाते शाविज को किया। शाविज जो पेशेंट को चेक कर रहा था, फोन की बेल पर फोन देखा तो एहसन साहब का नाम अपने फोन पर जगमगाता देख उसको हैरत हुआ और उसने फोन उठाया। हेलो अंकल। शाविज बेटा जल्दी आओ, मारोश को पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी आओ। इसकी बात पूरी होने से पहले ही एहसन साहब बोले कि क्या हुआ है, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर इसने जल्दी से फ़ोन काटा और उबैद को पेशेंट चेक करने का कहकर खुद भागता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकला और रश ड्रॉटिंग करता एहसन साहब के घर पहुंचा। तकरीबन भागता हुआ मारोश के कमरे में दाखिल हुआ कि क्या हुआ मारोश को, मुझे देखने दें। इसको ऐसे बेहसो हरकत बेड पर देख इसकी ज़बान लड़खड़ाहट थी और वो फौरन आगे बढ़ा। ओह शिट, इसका तो बीपी मुकम्मल तौर पर लो है। इसने कहते साथ जल्दी से बैग से बीपी की मेडिसिन निकाल कर इसके मुंह में रखी और इसका बीपी नॉर्म रखने की कोशिश की। इसके हाथ भी कांप रहे थे। इसका बार बार बीपी टिक कर रहा था और बिल आखिर नॉर्म हो गया था, लेकिन वो अभी भी बेहोश थी। ओह थैंक गॉड, इसका बीपी नॉर्मल हुआ। इसने इसके सर पर हाथ फिरते एहसन साहब और मारिया बेगम से कहा, जिस पर उन्होंने शुक्र का सांस लिया। इसको कौन परेशानी थी जो इसकी ये हालत था? अब वो इन दोनों से इस्तिफारा कर रहा था। बेटा सुबह में आ तो कमरा बिखरा हुआ था। उठाकर पूछा तो बहकी बहकी बातें करने लगी। फिर कहती कुछ नहीं हुआ। मारिया बेगम ने सारा वाकया उसके गुशगवार किया। अच्छा अंकल, परेशानी की बात नहीं। आप ऑफिस जाते और आंटी आप उसके लिए सोप बनाते, उसको थोड़ी देर तक होश आ जाता है। उसने कुछ सोचते हुए फिर उनको उसकी बेहतरी की तसल्ली थी। ओके बेटा। वो दोनों ये कहकर चले गए। मारुश तुम्हें क्या टेंशन है? तुम कल भी टेंशन में थी। उसने बालों में हाथ फेरता सोचने लगा
کہ ہلکی سی اس کی آنکھیں کھلی، ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتی اس کو شاویز کی شکل دیکھا تھی۔ شاویز، ہلکے سے پکارا کہ یقین کر رہی ہو کہ وہ ہے۔ بولو شاویز کی جان، اس نے اس کی پکار پر جلدی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کا یقین کرتے وہ جلدی سے اٹھی، اس کے گلے لگ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ رات کا واقعہ کسی طرح اس کے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کا سر سہلاتے اس نے پیار سے کہا، لیکن اس کے رونے میں کمی نہ آ تو اس نے بھی نہ روکا کہ دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ جب رو کر فارغ ہوا تو پیچھے ہوتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کو اب چپ دیکھ، اسے سوال کیا۔ اس کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ کیا بتاتی؟ اس کو چھپا رہی ہو؟ اس کے بالوں میں اپنی انگلی چلاتے ہوئے اس نے کہا، نہ نہیں شاویز۔ اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مت بتاؤ، جب دل کرے بتا دینا۔ اس نے مسکرا کر اس کا سر سہلاتے کہا تو اس نے اپنا سر شاویز کے سینے سے ٹکایا۔ شاویز نے بھی اس کے گرد اپنا حصار باندھا تھا اور کاؤں یہ حرکت دیکھ رہا تھا غصے سے۔ اس کے دماغ اور ہاتھوں کی نسی پھول رہی تھیں۔ وہ چاہتا تو ابھی سب کچھ تہس نہس کر دیتا اور اس کو لے لیتا، پر اس کو کسی سے اس کی بہت پیاری چیز چھیننے میں زیادہ مزہ آتا ہے، ورنہ اس کے لیے ماروش کو حاصل کرنا کچھ مشکل کام نہ تھا۔ ہوا کی سے تیزی سے وہاں سے ہاٹب ہوا تھا، جانتا تھا کچھ سیکنڈ اگر وہاں اور رکتا تو ضرور کچھ نہ کچھ اس کے ہاتھوں سے ہو جاتا۔ کچھ دن بعد، ماما بابا کہاں ہیں؟ اس نے کچن سے جھانکتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا کچھ کام تھا ان کو تو وہ باہر گئے ہیں، انہوں نے کھانا بناتے مصروف انداز میں کہا۔ بیٹا جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر دونوں ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ماروش جو واپس پلٹنے لگی تھی ان کی بات پر رکی۔ کیوں ماما، بابا نہیں ہوں گے ساتھ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا نہیں، وہ دیر سے آئیں گے۔ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا تو وہ بھی مسکراتی ہو اوپر کمرے میں چلی گئی۔ اپنا ڈریس نکالتی نہانے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ نہانے کے بعد گانا گنگناتی تولیے سے بالوں کو رگڑتی باہر نکلی۔ شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو تو شیشے کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ہار سے تولیہ گر گیا اور ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے برآمد ہو، لیکن جلدی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی اس نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ اس نے دوبارہ سے پلک چھپک کر شیشے کو دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہو، وہم ہو، لیکن وہ لفظ نہ مٹے تھے۔ ایک دن تم میری پناہوں میں ہوگی۔ اس نے دوبارہ وہ خون سے لکھے لفظ دہرائے۔ خون سے لکھے الٹے سیدھے لفظ اور خوف پیدا کر رہے تھے۔ شیشے کو دیکھتی قدم قدم پیچھے لیتی چینخیں مارتی باہر بھاگی۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس کو ایسے چینخیں مارتے اور روتے اس کی امی نے اس سے پریشانی سے پوچھا۔ ماما وہ کمرے میں میرے ساتھ چلیں، اس نے ٹکتے ہوئے کہا اور اپنی امی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ یہ دیکھیں شیش۔ اس کے باقی کے لفظ شیشے کو دیکھ کر منہ میں ہی رہ گئے۔ کیا بیٹا؟ ان کو اپنی بیٹی کی حالت پر شک ہوا۔ اس نے آگے جا کر شیشے کو کانپتے ہاتھوں سے چھوا۔ ماروش بیٹا کیا ہوا؟ بولو کچھ۔ اس کی امی نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ماما یہاں لکھا تھا کہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی اور دوبارہ شیشے کو دیکھا۔ کوئی ان سے فاصلے پر یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انگلیوں پر لگے خون کو اپنی زبان کی مدد سے چاٹا۔ اپنی انگلی ہونٹ پر پھیری اور پھر زبان اپنے ہونٹ پر پھیری۔ یقیناً آج پھر کسی معصوم کے خون سے جشن منایا جا رہا تھا۔ آج پھر کسی معصوم کی جان گئی تھی۔ کیا بیٹا، پاگل ہو گئی ہو؟ اس کی امی نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے کہا۔ جائیں، چلیں جائیں یہاں سے۔ اس نے اس کی امی کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ بیٹا کیا ہوا ہے کہ جائیں امی، خدا کے لیے جائیں یہاں سے۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ چلا کر بولی تھی اور اپنے ہاتھ چھوڑنے لگی۔ لیکن میں تمہیں اس حال میں کیسے چھوڑ کر چلی جاؤں؟ میں ٹھیک ہوں ماما، بس تھوڑا ڈر گئی تھی، پلیز جائیں، میں آ رہی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اوکے آ جاؤ۔ اس کی امی نے پریشانی سے اس کو دیکھا اور باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی دروازہ دھڑم سے بند ہوا
اور وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ اس کے ہاتھ وہیں منجمد ہو گئے اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی کافی بڑی بلیک ہڈی جیسا وجود جس سے خود کو ڈھکے کھڑا تھا، صرف اس کے ہونٹ نظر آ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ بھی ڈھکے تھے۔ کون ہو تم؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بہت بکواس سوال تھا۔ مزے سے کہتا ہوا وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور ماروش ایسی تھی جیسے ابھی جان نکل جائے۔ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اس نے اس کی ڈھٹائی پر کانپتے دل کے ساتھ کہا۔ دلچسپ سوال، پر پھر بھی اس کا جواب نہیں دینا۔ اس کو اس کے ہونٹوں سے لگا جیسے وہ مسکرایا ہو، لیکن صرف ایک پل کی مسکراہٹ تھی۔ کون ہو تم؟ کیوں میرا جینا حرام کر رکھا ہے؟ اب حوصلہ کرتی ہوئی قدرے چلا کر بولی تھی، اور اس شخص نے اپنے امٹتے غصے کو روکا تھا۔ وہ تو ماروش تھی جو یہ برداشت کر گیا، ورنہ ایسے اونچا بولنے والے کو چاہے وہ اس کی برادری کا کیوں نہ ہو، اگلی دفعہ بولنے کے لائق نہیں چھوڑتا۔ اس نے اس کے ایسا بولنے پر سختی سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ سو گیا یہ جہاں سو گیا آسماں سوگی ہیں ساری منزلیں، ہو ساری منزلیں سو گیا ہے راستہ۔ اس کے یہ گنگنانے سے ماروش کو وہ رات یاد آئی۔ یہ گنگناتا ہوا ساتھ ہی اس کے ارد گرد چکر بھی کاٹ رہا تھا، اور گنگنانے کے بعد ایک زبردست کہکا لگایا جس پر اس نے اپنے کانوں کے گرد ہاتھ رکھ لیے تھے۔ عاشق ہویا تیرے تے۔ سرگوشی کرتا ہوا وہ لائٹ کی مانند تیزی سے وہاں سے غائب ہو گیا تھا، اور ماروش اس کے لفظوں کو سنتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی تھی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ روتے روتے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ کیوں میری جان کے دشمن بنے پھرتے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ اونچی آواز میں چلاتی ہوئی پھر سے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگ گئی تھی۔ ماروش open the door. ماروش listen to me, I said open the door. باہر سے شاویز نے زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے کہا۔ اب اسے بھی کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ ماروش ڈونٹ اینگری می، میں دروازہ توڑ دوں گا اگر تم نے نہ کھولا تو، اس نے باہر سے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بھی لڑکھڑا رہی تھی اور ساتھ ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ 5 منٹ کی جدوجہد کے بعد دروازہ کھل گیا تو شاویز بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا، جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ماروش کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے کہا۔ تو شوق رہ گیا۔ سوجی ہوئی سرخ آنکھیں، کچھ رونے سے لال تو کچھ نیند کا خمار۔ ماروش کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اس نے پریشانی سے اس کا چہرہ تھام کر کہا، لیکن وہ بس اسے دیکھ رہی تھی تو کبھی اپنی امی کو۔ شاویز نے اس کی نظروں سے کچھ ہچکچاہٹ کا مفہوم محسوس کیا۔ خالہ جان، آپ جائیں، میں بات کر لیتا ہوں، اس نے ماریا بیگم سے کہا اور ساتھ ہی آنکھوں سے اشارہ بھی کیا اور تسلی بھی دی تو وہ چلی گئیں۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ شاویز، وہ میرا مطلب وہ مجھے پریشان کرتا ہے، وہ تم سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس کے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر ہچکیوں کے درمیان کہا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم کیا بول رہی ہو، آرام سے بتاؤ، اس نے اس کے چہرے کو تھامتے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ آپ اب بھی نہیں سمجھ رہے، اس نے روتے ہوئے اس کے بازو کے ساتھ سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ میں سن رہا ہوں، مجھے بتاؤ آرام سے، اس نے اسے گھیر اثار باندھتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ میرے پیچھے پڑا ہے، مجھے نہیں چھوڑے گا، اس نے سنبھلتے ہوئے کچھ دیر بعد اس کے سینے سے لگے ہی بولی۔ کون پیچھے پڑا ہے؟ بتاؤ مجھے، اس نے اس کا چہرہ اٹھا کر الجھن سے کہا۔ پتہ نہیں وہ کون لڑکا ہے، مجھے خوف دلاتا ہے، آج بھی آیا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کو سب بتانے لگی۔ اس کی بات سنتے غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر دوڑ گئی، پر پھر خود کو قابو کیا اور اس کو دوبارہ سینے سے لگا کر سر سہلانے لگا۔ میرے ہوتے وہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، تم پریشان نہ ہو۔ اس کی بات پر وہ پرسکون ہوتی، اس کے سینے سے لگی جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اس کو ایسے پرسکون سوتا دیکھ شاویز اس کو گڈ میں اٹھاتا، آرام سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر لحاف اوڑھ دیا،
اور پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ٹھیک ہے بگ برو، آنم آیا تھا آج۔ اس کی بات پر ابتسام نے ہلکے سے گردن ترچھی کر کے دیکھا اور پھر پوری طرح اس کی طرف گھوما۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اور کیوں آیا تھا؟ کہاں آیا تھا؟ اور کب آیا تھا؟ اتنے سارے سوالات پر وہ بوکھلا گئی۔ وہ مجھے لینے آیا تھا، کہتا کہ میں اس کے ساتھ چلوں، آپ کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا تھا مجھے۔ اتنا کہہ کر رک گئی اور ابتسام نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ میرے سارے سوالوں کے جواب نہیں ہیں، اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے آنکھیں گھمائیں۔ بگ برو، میں جنگل گھوم رہی تھی تو میں ایک درخت سے پھل توڑ رہی تھی تو وہ آیا تھا اور صبح آیا تھا، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ اور تو تم ساتھ کیوں نہیں گئی؟ نارمل انداز میں کہتا اسے حیران کر گیا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں بگ برو؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شاید تمہارے کان ٹھیک ہیں، یا تمہارے دوبارہ پوچھنے پر میں نے اپنا بیان بدل لینا ہے؟ میں کیسے جا سکتی تھی؟ آپ نے خود ہی تو ہر چیز سے منع کیا تھا۔ چلو، شکر ہے میری باتیں تمہاری کچھ عقل میں پڑیں۔ اس کی بات پر وہ محض اس کو گھور ہی سکی۔ ویسے اب تو تم آزاد ہو، کیا کرتی ہو پھر؟ اس آزادی کا مطلب؟ آزادی ہی کبھی سب کچھ نہیں ہوتی بگ برو، کچھ نہیں، وہ مزہ یہاں کہاں جو وہاں ہوتا تھا۔ ہائے، ہم کب جائیں گے وہاں؟ اس کو واقعی یہاں بوریت ہو رہی تھی۔ ابھی نہیں جانا، ابھی بہت کام باقی ہیں، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہاں بہت بوریت ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہنسا تھا۔ بوریت؟ یار گھومو پھرو اور عیش کرو میرے ہوتے۔ اس کی بات پر اس نے آنکھیں گھمائیں۔ جانتی تھی وہ کون سی عیش کی بات کر رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنی ایسی عیش جیسی آپ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ بہت زور سے ہنسا تھا۔ کیوں نہ آج پارٹی ہو جائے؟ اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، جس پر اس نے ابتسام کو گھورا۔ بالکل بھی نہیں، کوئی پارٹی نہیں، خبردار جو کسی کو کچھ کہا تو معصوم لوگ ہیں وہ، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ معصوم ہی ہماری پیاس بجھا سکتے ہیں، ورنہ ہماری قوم کے لوگ خود کو ہی کاٹ کھاتے ہیں، اس نے سیریس انداز میں وجہ بتائی۔ لیکن بگ برو، کیا اس کے علاوہ ہماری کوئی اور خوراک نہیں ہو سکتی؟ بالکل بھی نہیں، یہ سب سے مزے کی خوراک ہے۔ تو پھر رات کو یہ کہہ کر اس نے آنکھ دبائی اور کہکا لگا ڈالا، اور جاذبہ بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گئی۔ بے شک آج رات بہت مزے کی رات گزرنے والی تھی۔ مجھے مصیبت میں ڈال کر دو چیزوں کے درمیان پھنسا کر کتنے مزے سے سو رہی ہو ماروش۔ کوئی اس سوئی ہوئی ماروش کے پاس بیٹھا، بالوں میں انگلیاں چلاتا ایک جذبے سے بول رہا تھا۔ تم میری دنیا کی نہیں، پھر بھی تمہیں حاصل کرنا ہے۔ تمہارا خون ہی میری صدیوں کی پیاس بجھا سکتا ہے، تمہارا گوشت ہی میری بھوک مٹا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دانت نکالے اور اس کے اوپر جھک گیا، شاید اپنی پیاس، اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ اپنے دانتوں سے اس کی گردن کو چھوتا پیچھے ہوا اور فوراً وہاں سے غائب ہو گیا، کیونکہ جانتا تھا 2 منٹ بھی وہاں رکتا تو اس سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ بیٹا، پرماروش کو ہوا کیا ہے؟ ماریا بیگم نے شاویز سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ڈر جاتی ہے، اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ سچ بتانا مناسب نہ تھا۔ بہکی باتیں کرتی ہے، پتہ تو صحیح ہوتا۔ خالہ جان بس چھوڑیں، اس کا موڈ فریش ہے اب، آپ کسی قسم کی بات نہیں کریں گے اس سے۔ اس نے ان کی بات کے بیچ میں بول کر احسن صاحب اور ماریا بیگم سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، بس وہ خوش رہے، ہمیں کیا چاہیے؟ احسن صاحب نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا، السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ واہ، آج تو ڈاکٹر شاویز صاحب تو پہلے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں۔ ماروش نے سلام کرتے احسن صاحب سے گلے ملتے شاویز سے کہا، تو تمہیں کیا ہے، تم تو ہمیشہ میرے کھانے پر ہی نظر رکھنا، اس نے زبان چڑھا کر اس کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا ہے تمہارے کھانے پر نظر رکھنے کی، اس نے بھی جواباً زبان چڑھائی۔ ماریا بیگم بہت خوش تھی کہ اس کا دھیان ان باتوں سے ہٹ گیا ہے۔ چڑیل ہو پوری، 1 نمبر کی، شاویز نے ہنستے ہوئے کہا، اور تم جن بابا
मारोश ने कहका लगाते कहा तो सब भी हंस दिए। डॉक्टर शावेज, उसने पूरे नाम से पुकारा। जरूर कोई काम था। बोलो, उसने हंसते हुए कहा। जानता था कोई काम है जो प्यार से पुकारा गया है। क्या आज मैं गाड़ी चला लूं? नो, नेवर, बिल्कुल भी नहीं, उसने इनकार किया। प्लीज ना शावेज, मामा बाबा आप कहिए ना इससे, उसने इन दोनों को भी बीच में घसीटा। बिल्कुल भी नहीं, हमें मत घसीटो। उन्होंने साफ हाथ खड़े किए तो मारोश ने मुंह बनाया। प्लीज प्लीज शावेज प्लीज, उसने उसके हाथ पकड़ते मिन्नत भरे अंदाज में कहा। तो नाचारी में उसको हाँ करनी पड़ी, जिस पर उसने याहू का नारा लगाया। मारोश यार प्लीज थोड़ा आहिस्ता चलाना गाड़ी, मुझे डर लग रहा है यार, शावेज ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। शावी, टोंट मार रहे हो? उसने अपनी नजरें सामने मरकूज करते कहा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, इतनी तेज गाड़ी चलाओगी तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना? उसकी बात पर मारोश ने कहका लगाया। यार मारो, अगर ऐसे गाड़ी चलाओगी तो रात तक हम पहुंच ही जाएंगे तुम्हारी यूनिवर्सिटी, और मैं कल तक अपने अस्पताल, उसने पीछे टेक लगाते कहा। वो इसलिए उसको गाड़ी नहीं देता था कि ये बहुत स्लो चलाती थी, न्यू न्यू सीखी थी, इसलिए डरती थी और इतनी स्लो चलाती थी कि साइकिल भी आगे गुजर जाता। मारूश, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, जल्दी करो वरना मुझे चलाने दो, यार मुझे देर हो रही है, उसने टाइम देखते कहा। ओके, हम अभी पहुंच जाते हैं, उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते दांत दिखाते कहा। बस मुझे अपनी प्यास, अपनी भूख मिटानी है, फिर मैं क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा? वो हर चीज को तबाह करता, खुद से ऊंची ऊंची कह रहा था। दिन ब दिन मेरी तलब बढ़ती जा रही है, अगर वो ना मिली तो मैं सब तबाह कर दूंगा। ऊंचा चलाकर कहता, अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपनी मुट्ठियों को बंद किया कि उसके हाथों की नस्लें जाहिर होने लगी। उसकी आंखें काली, पूरी काली हो गई थीं। उसने मुंह खोला जिसमें से दांत बाहर निकले थे, हाथों पर बाल आ गए थे। उसने आंखें बंद करके खुद को पुरसुकून करना चाहा, अपना गुस्सा ठंडा करना चाहा, जो नहीं हो रहा था। अब एक ही हल था, और फिर से आंखें खोलता। वहां से गायब हो गया था, शायद किसी की जान लेने, वक्ती तौर पर खुद की प्यास बुझाने। हमें हर हाल में इब्तिसाम को ख़त्म करना होगा और जाज़िबा को लाना होगा। अगर इब्तिसाम मरा तो काविश भी मरेगा, वरना हमारी बर्बादी है। कोई अपने हाथ पीछे बांधे अपने पीछे खड़े ब्लैक हडी वालों को कह रहा था। लेकिन हुक्म आगा इब्तिसाम को मारना बहुत मुश्किल है, वो हमारी बिरादरी में और ये इंसानों में से सबसे ताकतवर है। इसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये अपनी आधी ताकत से पूरी बिरादरी तबाह कर सकता है। इनमें से कोई एक बोला, मुझे नहीं पता, मुझे ये हुकूमत चाहिए, इब्तिसाम को मरना होगा वरना वो हमें मार देगा। उसने खतरा जाहिर किया। अगर उसने हमें मारना ही होता अब तक हमें मार चुका होता, इसके लिए ये बाएं हाथ का काम है, एक और ने कहा, और उसके सामने इब्तिसाम का चेहरा लहराया। कुछ तो करना होगा, अगर इब्तिसाम ना मरा तो काविश कैसे मरेगा? अब एक ही हल है, जाज़बा को अपने साथ ले जाएं। किसी तरह जाज़बा की रजामंदी मिल जाए तो सब हमारी मुट्ठी में होगा। इसकी आवाज़ में सब हासिल करने की चाहत थी, लेकिन उसको मालूम था ऐसा नामुमकिन है। शावेज कहाँ हो? मारूश यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ी होकर शावेज को फ़ोन किया। एक अर्जेंट केस है, मीन्स एक्सीडेंट केस में ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है। तुम्हें काम है कोई? उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते कहा। नहीं, वैसे ही। क्या तुम जाओ और अपना ख्याल रखना, ये कहकर फ़ोन रख दिया। बाबा भी फ्री नहीं, शावेज भी नहीं, अब क्या करूं? ऐसा करती हूँ, पैदल जाती हूँ और रास्ते में कोई केब ले लूँगी, खुद से कहती चलने लगी। वाओ, कितना प्यारा है ना ये सब। सड़क पर चलती इर्द गिर्द दरख्त देखकर मबहूत रह गई। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही थीं। मारूश अपने ध्यान में इर्द गिर्द देखती हर चीज से बेखबर जा रही थी कि एक पीछे से आती तेज रफ्तार गाड़ी का भी उसको इल्म ना हुआ। हारन की आवाज से पीछे देखा तो वो उससे थोड़े फासले पर थी। उसको देख उसके पांव आड़े गए
اور ایک دل خراش چیخ وہاں گونجی، اس کی دل خراش چیخ وہاں گونجی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے دیکھا گاڑی اس سے 4 فٹ کے فاصلے پر ہے اور کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ اس کے بعد اس کو کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ ہوش و بے خود اس کی باہوں میں جھول رہی تھی اور وہ اپنی پوری کالی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر آئے بال اپنی شہادت کی انگلی سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایک دن تم میری پناہ میں ہوگی۔ اپنی انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرتا اس نے سرگوشی کی۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے کہا اور اس کو لیتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ بہت بہت مبارک ہو ڈاکٹر شاویز، اتنا کرٹیکل کیس آپ نے بہت مہارت سے حل کیا۔ مطلب پیشنٹ کی حالت اتنی خراب تھی کہ بچنے کے چانسز نہیں تھے۔ ڈاکٹر نبیل نے شاویز کے ساتھ مصافحہ کرتے کہا، یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے، ہمارا کیا کمال ہے؟ اگر وہ نہ چاہتا تو کچھ نہ ہوتا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے نہایت مہارت سے جواب دیا۔ اس کے جواب سے ڈاکٹر نبیل بہت متاثر ہوا۔ جی، یہ تو بجا فرمایا آپ نے، اللہ کی ذات ہے ہی نرالی۔ چلے میں چلتا ہوں، اللہ حامی و ناصر۔ خدا حافظ، شاویز نے بھی کہا تو وہ بھی خدا حافظ کہتا چلا گیا۔ یہ خوشخبری مارو کو تو دوں، وہ پریشان ہو رہی ہوگی میری حساس دل لڑکی۔ خود سے بڑبڑاتا مسکرا کر ماروش کو فون کیا جو کہ بند تھا۔ اس کو حیرت ہوئی، بار بار ٹرائی کیا پر نو انسپانس۔ اس نے ماریا بیگم کو فون ملایا۔ ہیلو خالہ جان، ماروش کدھر ہے؟ اس نے اپنے کیبن کی طرف قدم بڑھاتے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ تو تمہارے ساتھ نہیں؟ انہوں نے پریشانی سے کہا تو احسن صاحب نے بھی ٹی وی سے نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ مطلب وہ تو میرے ساتھ نہیں، مطلب میں تو آپریشن میں مصروف تھا، میں نے اس کو کہا تھا میں لینے نہیں آؤں گا۔ ماریا بیگم کی بات سن کر اس کے قدم وہی رک گئے اور ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، لیکن بیٹا وہ پھر کہاں ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے شاویز، جلدی آؤ، انہوں نے صوفے پر بیٹھتے بیٹھتے دل کے ساتھ کہا۔ آ رہا ہوں، یہ کہہ کر فون کٹ کر دیا اور وہاں سے بھاگا، ساتھ ماروش کا نمبر ٹرائی کیا جو بند تھا۔ ماریا بیگم حوصلہ رکھیں، اور ساتھ ماروش کا نمبر احسن صاحب بھی ٹرائی کر رہے تھے جو بند تھا۔ نہ جانے میری بیٹی کہاں ہے، 7 بج گئے ہیں، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ پریشان نہ ہوں، احسن صاحب نے ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد شاویز بھی اندر داخل ہوا۔ شاویز، میری کو ڈھونڈو، نہ جانے کہاں ہے، وہ تو اکیلی ایسے باہر نہیں جاتی، انہوں نے شاویز کے بازو سے پکڑ کر کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ڈھونڈتا ہوں، روئے نہیں آپ، اس نے ان کا سر اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ شاویز، ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے۔ نہیں انکل، 24 گھنٹے سے پہلے رپورٹ درج نہیں ہوگی، اور میں اپنے قریبی دوست کمال کو بلاتا ہوں، وہ مدد کرے گا کچھ، اس نے فون پر کمال کا نمبر ملاتے ہوئے کہا۔ کمالے کہ تم اب میرے پاس ہو، تمہیں میں کہیں جانے نہیں دوں گا، اس نے ماروش کے گرد آہستہ آہستہ رسی لپیٹتے ہوئے کہا۔ اب میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، اس نے اپنی پوری کالی آنکھوں سے اس کے سراپے پر نظر ڈالتے کہا اور دوبارہ باندھنے لگا۔ اب میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھوں گا، اپنی دنیا میں لے جاؤں گا جہاں تم ملکہ بن کر رہو گی، میری ملکہ، اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے کہا جیسے وہ اس کو سن رہی ہو۔ اب میں تمہیں اپنی مرضی سے جب چاہوں گا چھوں گا، اس کے ہاتھوں کو دیکھتے کہا اور ہاتھ باندھنے لگا، باندھ کر پیچھے ہو کر جائزہ لینے لگا جو کرسی سے بندھی تھی، سر کرسی کی پشت سے ٹکا ہوا تھا اور کچھ بل چہرے پر کچھ نیچے ڈھلک رہے تھے۔ تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کیوں باندھا ہے؟ اس کے سامنے بیٹھتے اس نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکاتے کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم اٹھ کر شور کرو گی، بھاگنے کی کوشش کرو گی اور مجھے غصہ دلاؤ گی، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اس کو ایسا پاگلوں کی طرح کہتا زور سے ہنسنے لگا۔ حضور، خبر ملی ہے کہ کچھ دوسری برادری کے آقا ابتسام کو مارنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کاوش نے تخت سے اٹھتے ہوئے کہا۔ حضور، علم نہیں اور خبر پکی ہے، تصدیق کے بعد آپ کو بتانا ضروری سمجھا۔
یعنی ابتسام کو مارنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ اس نے واپس پلٹ کر تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا، جی حضور ایسا ہی ہے، وزیر نے تابع داری سے کہا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ ابتسام کو مار دیں گے؟ اس نے سوال چڑھایا۔ حضور مجھے پورا یقین ہے وہ آقا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری برادری یا انسانوں میں کوئی بھی آقا کی برابری کا پیدا نہیں ہوا، کوئی ایسا نہیں جو آقا کو نقصان پہنچا سکے۔ اس نے ابتسام کی تعریف میں پل باندھ دیے۔ ہاں تو بے فکر رہو یار، ہمیں ابتسام کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ حضور آقا کب آئیں گے؟ پتہ نہیں، جب بھی آئے مجھے اس کے تخت کی حفاظت کرنی ہے۔ آقا کو آپ پر یقین ہے؟ ہاں یقین ہے، تو اپنی سلطنت مجھے دی، اور ہم بچپن سے ساتھ ہیں، 1000 سال ہو گئے ہیں ساتھ۔ اس نے اپنی انگلیوں میں موجوں ابتسام کی نشانی دیکھتے کہا۔ حضور بڑے آقا بھی تو بہت طاقتور تھے، وہ کیسے مرے پھر؟ جوزف ایک بات یاد رکھنا، جب اپنے ہی غداری کریں تو طاقتور سے طاقتور شخص کا تختہ الٹ جاتا ہے۔ واہ حضور کیا بات کہی، اس نے ہاتھ اٹھاتے کہا۔ جانتے ہو میرے اور شہزادی جاذبہ کے علاوہ ابتسام کو کسی پر یقین نہیں۔ ابتسام کا ذکر کرنا اس کو ہمیشہ سے ہی پسند تھا۔ جی وہ آپ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں۔ تو کیا میں نہیں کرتا؟ کاوش نے گھورتے ہوئے کہا، جس پر جوزف نے کہکا لگایا تو کاوش بھی ہنسنے لگا۔ جوش آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ شاوس؟ اس نے مندی مندی آنکھوں سے کہا۔ سو گیا یہ جہاں، سو گیا آسماں، سو گیا ہے ساری منزلیں، ہو ساری منزلیں، سو گیا ہے راستہ۔ وہ سامنے زمین پر الٹا لیٹا بنا ہڈی کہ آج وہ اس کے سامنے اپنا آپ دکھانا چاہتا تھا۔ ایک ہاتھ زمین پر رکھے، دوسرا تھوڑی کے نیچے ٹکائے، کبھی ٹانگیں اوپر کرتا کبھی نیچے کرتا، گنگنا رہا تھا۔ اس آواز پر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں، اور سامنے اس کو دیکھتی اس کے بدن میں تھر تھری سی دوڑ گئی تھی۔ اس کی ہارٹ بیٹ اس کو دیکھ کر بہت فاسٹ ہو گئی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے سامنے لیٹے شخص سے سوال کیا۔ میری پناہ میں، اس نے گردن کو تھوڑا ترچھا کرتے مزے سے کہا، اور اس کے جواب پر وہ دل سے کانپ گئی تھی۔ مجھے جج جانے دیں۔ کون ہو تم؟ اس نے روتے ہوئے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کہاں جانا ہے تم نے؟ ہاں میری بات سنو، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، میرے پاس رہو گی یار، اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ شاہ وائز بچاؤ۔ یہ اونچا سا چلائی، اور اس نے اپنی گردن تھوڑی ترچھی کر کے ماروش کی طرف دیکھا تھا۔ تمہاری زبان سے کسی کا نام نہ سنوں میں، ورنہ تم یمی تو بہت ہوگی، آنکھوں میں وارننگ لیے کہا تو وہ سہمی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی اور بے آواز رونے لگی۔ وہ شخص اب سیدھا لیٹ گیا تھا اور دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے تھے۔ اب ماروش کی کرسی اس کے سر کے پیچھے تھی۔ اللہ میاں، یہ کون ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ سب پریشان ہو رہے ہوں گے، میں تو جانتی بھی نہیں اس کو، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خود سے دماغ میں سوچتی چہرہ جھکا لیا تھا۔ جب چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ اب سامنے نہ تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھنا شروع کیا کہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ خوفناک آواز اس کو اس کے کان کے پاس سے آئی تو وہ پھر سے چلا اٹھی، لیکن اس شخص کے ہاتھ نے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ کیا تم ہر وقت چلاتی رہتی ہو؟ نہایت ڈرپوک ہو میری ملکہ۔ مسکرا کر اس کے تاثرات دیکھنے لگا، جو کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے سے لال ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو سانس بہت مشکل سے آ رہا تھا اور وہ مزاحمت کر رہی تھی۔ اس کو بہت مزہ آ رہا تھا اس کو ایسے مزاحمت کرتے دیکھ، لیکن پھر ترس کھاتے اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تھا تو وہ کھانسی کے ساتھ لمبے سانس لینے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے اس کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے کہا۔ تم مجھے جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ اب ایک جگہ رک کر بتایا گیا، لیکن اس کا چہرہ لال پیلا ہو رہا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ نے اس کے چہرے کو ہرے کو کسی کوئلے کی طرح جھلسایا تھا۔ سن رہی ہو مجھے؟ اس نے ہونٹ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تو اس نے زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، مطلب سن رہی ہو؟
اس کے ایسے دیکھنے سے اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ پیش کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف آیا تھا۔ اگر اس کو معلوم ہوا میں کون ہوں تو یہ تو مر ہی جائے گی خوف سے، اس نے سوچا۔ کیا تمہارے ذہن میں نہیں آتا کہ تم نے مجھے کہیں دیکھا ہوا ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تیزی سے اس کے پاس پہنچ کر کرسی کی دونوں باہوں پر اپنے ہاتھ ٹکائے اس کی طرف جھکا۔ بہت معصوم ہو، بہت پر یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تو آنکھیں پوری کالی ہو گئی تھیں۔ ماروش نے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھا اور تیز دھڑکن کے ساتھ اس کی آنکھوں کو دیکھا، اور پھر خود کی آنکھیں بھی دھندلی ہو گئی تھیں اور وہی اس کا سر کرسی کے ساتھ ڈھلک گیا تھا۔ اس نے اپنی گردن ہلکی سے ٹیڑھی کر کے اس کو دیکھا۔ اب میں نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، معصومیت سے کہتا پیچھے ہوا۔ اس کو بس ایک چلانا آتا ہے، ایک بے ہوش ہونا۔ یہ مجھ سے انسانوں والے نخرے اٹھوا رہی ہے، یہ کہہ کر رکا۔ پر میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ او یار، حد ہے، مجھے یہ انسان بنا کر چھوڑے گی؟ جھنجھلایا سا خود سے بڑبڑاتا وہاں سے غائب ہوا تھا۔ جیسا کہ تم نے ساری بات بتائی، کیا پتا یار، وہ کسی دوست طرف چلی گئی ہو، ایس پی کمال نے کہا۔ بیٹا، وہ جہاں بھی جائے اکیلی نہیں جاتی، یا انفارم ضرور کرتی ہے، ماریا بیگم نم آواز میں بولی۔ یہ بات بھی درست ہے، کمال نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اب تیرا کیا خیال ہے؟ شاویز نے پوچھا۔ فکر نہ کر، اس کے فون کو ٹریس پر لگا دیا ہے۔ لیکن فون بند ہے۔ شاویز، فون کے اندر ایک ایسی چیپ ہوتی ہے جس سے ٹریس بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام ہے۔ پر ڈونٹ وری، جس کو کام پر لگایا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے کمال۔ خالہ جی، آپ ٹینشن نہ لیں، کمال نے ماریا بیگم کو تسلی دی۔ ماروش آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول رہی تھی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ سارا واقعہ کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چل رہا تھا اور پھر سے بے آواز رونے لگی۔ ماروش، رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ماروش اس کو غصہ مت دلائے، پر وہ کام ہی ایسے کر رہی تھی۔ کون ہو تم؟ خدا کے لیے جاؤ دو، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ تم جانتی ہو، میری پیاس صرف تم مٹا سکتی ہو، میری بھوک، میں صرف یہاں تمہارے لیے آیا ہوں، تمہیں پا کر اپنی طلب مٹانا چاہتا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بول رہا تھا اور ماروش غلط سمجھ گئی تھی اس کی بات۔ مجھے جانے دو، مجھے کچھ مت کرنا، میری عزت، یہ کہتی پھر سے زاروں قطار رونے لگی، اور اس کی بات سمجھتا اس کا دل کیا اپنا سر ہی پیٹ لے۔ دوسروں کو نچوانے والا آج خود کسی کے ہاتھوں ناچ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں تو آنکھیں کالی تھیں۔ میرا صبر مت آزماؤ کہ میں تمہیں کھانے میں ایک پل کی بھی دیری نہ لگاؤں۔ غصے سے چلایا تھا اور توڑ پھوڑ کرنے لگا تھا، اور وہ بس روتی، کبھی زور کی آواز پر چلا دیتی، ہر چیز تہس نہس کرتا۔ اب ہر چیز کا ہونٹ پر انگلی رکھے جائزہ لے رہا تھا، اور پھر خونخوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اور اب وقت آ گیا تھا اس کو بتانے کا کہ یہ کون ہے۔ میں یعنی ابتسام، بھیڑیوں کی دنیا کا بادشاہ، جس کے آگے میری پوری دنیا جھکتی ہے، جس کے حکم پر میری دنیا والے لبیک کہتے ہیں، جس کے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات کرے اس کو اگلا سانس نصیب نہیں ہوتا۔ اور ایک تم، اگر یہ تم نہ ہوتے تو ابھی دوسرا سانس تمہیں نصیب نہ ہوتا۔ خوش قسمت ہو تم جو میرے ہاتھوں یعنی ابتسام کے ہاتھوں بچی ہوئی ہو۔ یہ کہتا وہاں سے غائب ہو گیا تھا، اور وہ پیچھے ابتسام کے نام پر ہی اڑی ہوئی تھی۔ شاید اس نے کچھ اور سنا ہی نہ تھا، اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ ابتسام، یہ تو چہرہ جھکائے بے آواز رونے لگی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، یہ چاہتی کیا ہے؟ بس کچھ دن ہے اس کے بھی، اگر اس نے ایسے ہی میرا دماغ خراب کیا تو… ابتسام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ماروش کی جان لے لے۔ ارے بگ برو، ابھی تو اس کو ایک دن نہیں ہوا اب کا یہ حال ہے۔ اس کو بہت مزہ آ رہا تھا ابتسام کی یہ حالت دیکھ کر۔ ہاں، تمہیں تو بہت مزہ آ رہا ہوگا نا؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ اس نے چباتے ہوئے کہا۔ تو جاذبہ نے فوراً سے اپنی مسکراہٹ گاٹب کی۔ تو چھوڑ آئیں واپس اس کو بگ برو، اور ہم واپس اپنی دنیا میں چلتے ہیں، کتنا مزہ آئے گا نا؟ اس نے خوش ہوتے کہا۔ پر ابتسام کو خوخار نظروں سے گھورتا پا فوراً خوشی گاٹب ہوا۔ ہاں، بڑا مزہ آئے گا، اس نے اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔
तो जाज़बा के हंसी निकालेगी अपनी हरकत पर इब्तिसाम भी हंस दी और जाज़बा के पास दरख्त के नीचे बैठ गया। बिग ब्रो, अभी से आपका ये हाल है, आप क्या करेंगे? उसकी बात पर उसने गर्दन घुमाकर देखा और ठंडी आ भरी। बहुत बहुत नाजुक दिल लड़की है वो, इंसान है बिग ब्रो। अब की सिर्फ आंखें देखकर वो बेहोश होगी, अभी तो उसने कुछ देखा ही नहीं। उसने खतरा जाहिर किया। तो क्या करूं? वापस छोड़ दें? निहायत बकवास मशवरा, उसने मुंह बनाते हुए कहा। वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी और हमारी दुनिया के भेड़िए उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं हूँ, हिफाजत करूंगा, उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। कब तक? उसकी बात पर वो सोच में पड़ गया। मामा बाबा वाला वाकया दोबारा दोहराना चाहते हैं आप? उसने निहायत कर्ब से कहा। वो जिनज़ादी थीं, उसने आवाज़ आहिस्ता रखते हुए कहा, और ये इंसान जो कि एक जिनज़ादी से ज़्यादा नाजुक होती है। उसने पूरा उसकी तरफ मुड़कर कहा। बाबा कमज़ोर थे, मैं उन जैसा नहीं। उसकी बात पर जाज़िबाए तंज़िया मुस्कुरात। शायद उन जैसा ताकतवर को नहीं, आप भी नहीं। उसने शायद याद दहानी करवात। ताकत ही सब कुछ नहीं होता कभी। जाज़िबा, और छोड़ो, तुम दिमाग मज़ीद ख़राब नहीं करो अभी। इस इंसान की बच्ची ने भी दिमाग ख़राब करना है मेरा। उसने पीछे दरख्त के साथ टेक लगाते आंख मूंद कर कहा। किससे भाग रहे हैं बिग ब्रो? खुद से, या अपनी एक इंसान से मोहब्बत से, या अपनी बादशाहत से? जाज़िबा ने इब्तिसाम को देखकर दिल में सोचा और ठंडी आ भरती खुद भी पीछे टेक लगा ली। बेटा, मेरे जैसा कमज़ोर मत बनना। लेकिन बाबा, आप तो बहुत 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 ताकतवर हैं। इब्तिसाम, कभी ताकत ही सब कुछ नहीं होती। माजी को सोचकर इब्तिसाम ने कर्ब से आंखें बंद करके खोली और उसकी आंखें भी नम थीं। वो भेड़िया होकर रो रहा था। बाबा, आज मुझे एहसास हो रहा है कि आप किस कमजोरी की बात कर रहे थे। काश मैं यहाँ आता ही ना, काश। खुद से सोचता जंगल में चलने लगा था कि उसको दरख्त के पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो समझ गया था कौन है। जोसेफ, यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पीछे हाथ बांधते हुए कहा। आका हुजूर ने भेजा है, उसने सर झुकाकर कहा। कावुश ने खैरियत को? प्रॉब्लम है? आका, आपको कत्ल के करने के मंसूबे बन रहे हैं तो हुजूर ने कहा आपको इत्तला दूं। अच्छा। आका, कुछ हुआ है? उसने झुझकते हुए कहा। नहीं, ठीक हूँ। आका, हुजूर पूछ रहे थे आप कब वापस आएंगे। अच्छा। बेतका सा जवाब, जिस पर जोसेफ की हिम्मत नहीं हो रही थी उसका मतलब पूछने की। जाओ जोसेफ, कावुश से कहना मैं आ जाऊंगा। ये कहकर वहां से गायब हो गया और वो पीछे सोच में पड़ गया। मारुश, भूख लगी है? इसने ना समझी से पूछा, क्योंकि उसको क्या पता था कि ये क्या करती है भूख लगे तो। नहीं नहीं, इसने डरते हुए कहा, गोया खा ही ना जाए। इब्तिसाम ने आगे बढ़कर उसके हाथ खोले और फिर उसको भी खोला। वो आज़ाद थी। उसके आज़ाद होते ही वो फौरन उठी। आवो, कुछ खा लो। इसने सर खिजाते हुए उसको कुर्सी पर बैठाते डब्बा आगे रखा कि ना जाने पसंद भी आए कि नहीं। उसने डरते डरते डब्बा खोला तो उसमें बिरयानी थी और चुपचाप कांपते हाथों के साथ खाने लगी। खाने के बाद वो उसको देखने लगी। क्या है? इसने उसको ऐसा देखते पाकर कहा। मुझे जाना है, इसने नम आवाज में खड़ी होते हुए कहा। आ जाओ, शौक पूरा कर लो और चली जाओ। सूफे पर सीधा होते हुए कहा। उसके ऐसे मान जाने पर वो आंखें फाड़े उसको देखने लगी। अब क्या है, जाओ। इसने सर के नीचे हाथ रखते हुए कहा तो वो कदम कदम पीछे लेती साथ उसकी तरफ भी देख रही थी कि गोया वो उसको पकड़ ही ना ले, और वो दरवाजा खोलती वहां से भाग गई थी। हट पागल लड़की! इसको ऐसे भागता देख इसने हाथ उठाकर कहा, खुद से कहा, और सुकून से आंखें मूंद लीं।